آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے، ایک ایسی کہانی جو بے پناہ دولت اور پھر ایک ایسی تباہی کی ہے جس کی گونج آج بھی ہزاروں سال بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کون تھا؟ جواب شاید وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی قدیم شخصیت کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسا نام جو بے پناہ دولت اور پھر خدائی عذاب دونوں کی ہی علامت بن گیا۔ اس کا نام تھا قارون۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کی ایک پوری جماعت لگتی تھی۔ اب سوچیں، اگر صرف چابیاں اٹھانے کا یہ عالم تھا تو پھر ان خزانوں کا کیا حال ہوگا جو ان چابیوں سے کھلتے تھے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کہانی یہاں تک پہنچی کیسے؟ کیونکہ قارون ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ تکبر کی نہیں بلکہ عبادت کی علامت تھا۔ یہاں اس کی زندگی کے دو رخ نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ ایک دیندار عالم تھا جسے اس کے علم کی وجہ سے المنور یعنی نور والا کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ لیکن پھر دوسری طرف وہ ایک مغرور سرمایہ دار بن گیا، دولت کا جنون سوار ہو گیا، اور وہ یہ بھول ہی گیا کہ یہ سب کچھ اسے کہاں سے ملا ہے۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی اپنی ذہانت ہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ وہ تکبر کی نشانی کے طور پر سونے کے کپڑے پہننے لگا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر اتنی دولت آئی کہاں سے؟ کیا راز تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس بارے میں کئی نظریات ملتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ذہین اور قابل تاجر تھا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اسے کیمیا گری آتی تھی، یعنی وہ عام دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کا اسم اعظم معلوم تھا، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خاص صلاحیت تھی پتھروں اور کانوں سے سونا نکالنے کی۔ اب حقیقت جو بھی ہو، یہ باتیں اس کے دولت کی وسعت اور اس کے پراسرار ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب جب دولت اور غرور ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا، اور یہی ہوا۔ قارون کا ٹکراؤ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بات شروع ہوئی زکوٰۃ سے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ نے قارون کو بھی اپنا حصہ ادا کرنے کو کہا۔ حساب بہت سیدھا تھا، ہر 1000 دینار پر 1 دینار اور ہر 1000 بکریوں پر 1 بکری۔ لیکن قارون کو یہ اپنی دولت میں بہت بڑی کمی لگی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور الٹا حضرت موسیٰ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اور سازش بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے وفادار لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر منصوبہ یہ بنایا کہ نبی کی ساخت پر ہی حملہ کیا جائے، ان پر کوئی جھوٹا الزام لگایا جائے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک عورت کو 1000 سونے کے دینار کی رشوت دی کہ وہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ پر ایک سنگین الزام لگائے۔ لیکن منصوبہ ناکام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس عورت کا سامنا کیا تو وہ نبی کی ہیبت سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے سارا سچ اگل دیا اور توبہ کر لی۔ اس ناکامی نے قارون کی نفرت کو اور بھڑکا دیا، اور اب آخری مقابلے کا وقت آ گیا تھا۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تکبر اپنی انتہا کو چھوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن قارون نے اپنی دولت کی پوری شان و شوکت کے ساتھ نمائش کی، ایک بہت بڑا جلوس نکالا تاکہ لوگ اس کی عمارت سے متاثر ہوں اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے دور ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگ اسے دیکھ کر ویسی ہی دولت کی خواہش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا، انہیں خبردار کیا، لیکن قارون کا جواب خالص تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، یہ سب تو مجھے اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ بس یہی وہ جملہ تھا جس میں اس کی تباہی چھپی تھی۔ اس نے اپنی ہر کامیابی کا سہرا خود کو دیا اور یہ سرے سے بھول ہی گیا کہ یہ نعمتیں اسے کس نے دی تھیں۔ پھر وہ ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور زمین کو حکم دیا۔ ان کے حکم پر زمین پھٹی اور قارون پہلے ٹخنوں تک پھر گھٹنوں تک اس میں دھنسنے لگا، اور پھر حضرت موسیٰ نے آخری حکم دیا کہ زمین اسے اور اس کے تمام خزانوں کو اپنے اندر نگل لے، اور پھر آن کی آن میں قارون، اس کا محل، اس کی ساری دولت، سب کچھ زمین میں سما گیا، ایسے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ شخص جو خود کو دنیا کا مالک سمجھتا تھا،
ایک ہی لمحے میں اسی دنیا کا حصہ بن گیا۔ خزانہ تو زمین میں گم ہو گیا، لیکن اس کہانی سے ملنے والے سبق آج بھی زندہ ہیں۔ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی کچھ دیر پہلے قارون جیسی دولت کی تمنا کر رہے تھے۔ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ فوراً توبہ کرنے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ حقیقی کامیابی دنیاوی مال و اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اصل طاقت اور دولت صرف اللہ کی ہے۔ دوسری یہ کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ دولت ایک امانت ہے جسے اچھے کاموں پر خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ دنیا کی چمک دمک صرف عارضی ہے۔ آخر میں اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں۔ یہ سبق جتنا اس زمانے میں اہم تھا، آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ قارون کا خزانہ تو کھو گیا، لیکن اس کا سبق آج بھی باقی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دولت کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ ایک ایسا سوال جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے اہم ہے۔